پہنچایا اور کچھ اور ہماری معلومات میں ماشاءاللہ اضافہ کیا۔ اب میں ادیبہ صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور علامہ صاحب کا مشہور و معروف ٹاپک ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رمضان کریم اور قرآن کریم کا ایک بہترین ایک رشتہ جو ہم سب نے محسوس کیا، فیل کیا، اور ہم سب اس سے گزر کر الحمدللہ عید سعید منا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف یہ التجا کرتے رہے کہ تقبل اللہ منا و منکم، اے اللہ میرے اور آپ کے ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے کچے جس طرح کے بھی ہیں اعمالوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ورنہ دیکھا جائے تو در حقیقت ہمارے اعمال بالکل بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے رکھ کر اس سے مغفرت، رحمت اور ہدایت طلب کر سکیں، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قرآن کریم جب پڑھا، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ، رمضان کریم میں ایک دورہ کرتے ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، رسالت پر مضبوط ہوتا ہے ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر ایمان کی مضبوطی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے، اور انسان ہی اس چیز کو نہ سمجھے، قرآن کریم کا مدعا نہ سمجھے، تو ہمارے لیے زندگی میں، دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اور مجھے تو سب سے پیاری قرآن کریم کی ایک آیت سب سے زیادہ پسند آئی کہ جس میں بار بار کہا گیا ہے کاش، اے کاش، کاش کہا گیا، بار بار کہہ کے کہا گیا کہ کاش ہم سمجھنے والے ہوتے، کاش ہم سیکھنے والے ہوتے۔ تو یہ صرف رمضان کریم کا ہی موضوع نہیں تھا، اور رمضان کریم میں ہی پڑھنے اور سمجھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کرے یہ پورے سال ہمارا رمضان کریم جیسا گزرے، اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جس کی مغفرت نہ ہو سکی رمضان کے مہینے میں، اس کے لیے جنت کا کیا فائدہ۔ تو اللہ ہمیں اس جنت کی طرف دوڑنے والا بنائے، سابقون الاولون میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم، آپ دیکھیے صحابہ کرام تو 6 مہینے تک دعائیں مانگتے تھے کہ ہمارے جو کیے ہوئے اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں، اور ہمارا تو رمضان کے آخر میں آتے آتے ہی چاند رات سے لے کر عید اور عید کے بعد ذہن دل دماغی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب اسی طریقے سے قرآن سے جڑیں، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، شریعت سے جڑیں جیسا کہ جڑنے کا حق ہے، اور صحابہ کرام نے ہمیں جڑنا سکھایا اپنے عمل کے ذریعے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مجھے تو صرف یہی چیز سمجھ میں آئی اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ اللہ ہم کو متوجہ کر دے، اللہ ہمیں مرکوز کر دے قرآن کریم کی طرف، دل ہمارا تڑپا دے، ہمارا دل متوجہ کر دے، تو ہم اس سے جڑنے والے ہوں تو پورے سال انشاءاللہ جڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اتنی اچھی بات ہوئی، اتنی زبردست بات ہوئی ہمارے یہاں دورہ فہم القرآن میں الحمدللہ۔ 9 بجے دورہ فہم القرآن شروع ہوتا تھا، 8:30 بجے سے نوک کرنا شروع ہو جاتی تھی خواتین، بچے بچیاں الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیے میں نے ان کو بکس دی تھی، کاپیز دی تھی کہ آپ لوگ لکھیے اس میں، یقین مانیں گے آپ، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایسے لکھی ہیں چیزیں، اور اتنی پیاری، میں سوچی تھی یہاں لا کے دکھاؤں گی ضرور۔ اور اس میں جہاں جہاں علامہ صاحب کے ٹاپک آئے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے باقاعدہ، انشاءاللہ میں لا کے آپ کو دکھاؤں گی۔ سورہ بقرہ تھی، سورہ یونس، سورہ کہف، سورہ یوسف، یہ ساری صورتوں میں جہاں جہاں علامہ صاحب کے ٹاپک آ رہے ہیں تو مجھے خود متوجہ کیا جا رہا تھا کہ آپ دیکھیے ہم نے یہ سب پڑھا ہوا ہے الحمدللہ۔ 25 انبیاء کرام کے تذکرے پڑھنے کے بعد بھی ہمارا دل دہلتا نہیں ہے۔ عذاب، ثواب، احکامات، جنت، دوزخ، صبح شام کی زندگی میں آنے والی، ہمارے ساتھ پیش آنے والے روزمرہ معاملات، اس کے باوجود بھی ہم اس قرآن سے اس طرح سے نہیں جڑتے۔ اللہ ہمیں جوڑ دے پروردگار۔ تمام ملائکہ اعلیٰ پر، اللہ کے تمام ملائکہ اعلیٰ پر، آسمانی رسولوں، ملائکہ پر، سب پر ہم سلام بھیجتے ہیں۔ اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تعظیم میں کٹ مرنے کا جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے اور مسلمان بننے میں بہت زیادہ فرق محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن وہی ہے جو اللہ کی ماننے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کو ماننے والا بنائے۔ اور
بہت زیادہ خوشی ہوئی جب تمام انبیاء کے تذکرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جن بزرگ نبی کا تذکرہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، تو ان کے حوالے سے بہت سارے معاملات اتنے اچھے طریقے سے ڈسکس ہوئے ماشاءاللہ کہ ہمارا ٹائم گزر گیا اور خواتین جانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. بہت اچھا لگا، بہت دل کو سکون ملا کہ واقعی وہی بات ہے کہ اگر ہم اس محفل میں سے کوئی ایک بھی شخص، کوئی ایک بھی خاتون، کوئی ایک بھی اچھی بات لے کر کے چلی جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی قیمتی بات ہوگی. تو سورہ بقرہ میں جیسے ہم نے پڑھا اس میں ساتھ ساتھ سب سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم کے لیے جب پانی مانگا انہوں نے تو لاٹھی پر پتھر مارنے کو کہا گیا تھا، تو اس کی تفصیلات پوچھی گئی کہ وہ لاٹھی کیسی تھی، پتھر کیسا تھا، اور کافی ساری چیزیں پڑھ کے سمجھنے کی یہ کوشش اس لحاظ سے کی گئی کہ جب ان کو بتایا کہ اب آپ اس میں جڑیے، صرف یہی چیز نہ سمجھیے بلکہ آپ اب مزید تفسیر پڑھیے، تجوید پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کریم میں کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں، جس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور رمضان کے مہینے میں خالی پیٹ ہو کر کے اور صرف دل و دماغ کو کی توجہ کو قرآن اور حدیث اور ان اچھے تقابل ادیان کی طرف متوجہ کر کے جب ہم پڑھتے ہیں تو واقعی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بے شک آتی ہیں سمجھ میں. تو موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ آتا تھا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، کیونکہ ان دونوں میں آپس میں کافی مطابقت بھی ہے، اس لحاظ سے تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پہنچنا اور اس کے بعد ان کا کس مشکل سے ان کے لیے دایا کا انتظام ہونا، اور اس کے بعد فرعون کا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی داڑھی کھینچنا اور اس کے ساتھ ساتھ انگارہ منہ پہ رکھ لینا، تمام واقعات قرآن کریم میں تفصیل سے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرح سے دعوت دین دی. دعوت دین دینے کے لیے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. آج ہم بھی جو ہے نا نیگیٹیوٹی کے ساتھ جاتے ہیں لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے اور ان کے دل کے دروازے کھٹکھٹانے. بڑی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ایک بار اگر ہم نے کہہ دیا بس اب تو یہ دوبارہ نہیں آئیں گی، اب تو ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہوں گی اگر ایک بار بھی منع کر دیا. آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام قرآن کریم میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے دعوت دیتے رہے، سالہ سال دعوت دیتے رہے، اور ان کی دعوت کے لیے کیا کہہ دیا گیا. جیسے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا آپ غمگین نہ ہو، آپ دل میں افسوس نہ کریں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا، ان کے دل میں ہدایت ہم خود ڈالیں گے. تو پیاری بہنوں ہمارے دلوں میں بھی ہدایت ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یقیناً دل سے دعائیں کرتے ہیں، تمام تاخراتوں کو دعائیں کریے، رمضان المبارک میں پورے رمضان میں دعائیں کرتے رہے، ایک ایک لمحے سے فیض اٹھاتے رہے کہ جس طرح تمام انبیاء کرام نے، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر سب سے زیادہ ہے کہ خلیل اللہ کہا گیا ان کو. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور بھی تمام کافی سارے انبیاء علیہ السلام کا ذکر، آدم علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے بتا کر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت دینے میں پہلو تہی نہ کرو بلکہ آگے بڑھو ہمت سے اور شوق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کسی ایک جگہ پہ مجتمع کر کے اور ہمیں دین کو سکھانے والا بنا رہا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاک پروردگار ہم سے وہ کام لے لے جن کے لیے کہا گیا کہ اگر تم وہ کام نہ کرو گے تو ہم تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے. تو بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. تو اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم، احادیث کریم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور سیرت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بہت بڑا بنا کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور جو پیارا سا ایک بہت پیاری سی بات اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ اے اللہ ہم سے حساب نہ لیجیے گا. تو وہ حساب کیسا ہوگا کہ ہمارے نام اعمال کو دیکھ کر جس میں گناہ بھرے ہوئے ہیں، جس میں غلطیاں، کوتاہیاں، پشیمانیاں، لغزشیں بھری ہوئی ہیں، اس کے باوجود دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کہہ دے کہ جاؤ بس جنت میں چلے جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو ایسی دعا مانگنے والا اللہ ہمیں بنا دے، ایسے اعمال کرنے والا بنا دے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے. وما علینا الا البلاغ المبین.